السلام علیکم، چینل پر خوش آمدید۔ ابو، مولوی صاحب آئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں آئیں مولوی صاحب، اندر آئیں۔ آپ وہاں کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ آئیں اندر آئیں۔ بھائی معید، میں آپ کے گھر کی طرف سے ہی گزر رہا تھا تو سوچا آپ سے ملاقات کر لوں، اور آپ کو یاد بھی دلانا تھا کہ آپ اپنے زکوٰۃ فطرے کی رقم میں اپنے مدرسے کو ضرور یاد رکھیں گے، اور اب تو رمضان کا آخر عشرہ بھی چل رہا ہے۔ جی مولوی صاحب، آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم زکوٰۃ و فطرے کا پیسہ ٹائم سے مدرسے بھجوا دیں گے۔ مولوی صاحب، آج شب قدر ہے، کیا آپ ہمیں شب قدر کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ جی مولوی صاحب، تھوڑا سا قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں شب قدر کے بارے میں بتائیں۔ جی بالکل، میں شب قدر کے بارے میں ضرور بتاؤں گا۔ یہ تو میرے لیے بھی ثواب کا کام ہے نا، کیونکہ اگر میں آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کو صحیح بات بتاؤں گا اور میری بات سن کر کوئی بھی اس پر عمل کرے گا تو اسے تو ثواب ملے گا ہی، ساتھ ہی ساتھ مجھے بھی تو اس کا اجر ملے گا نا۔ رمضان کے مہینے میں ایک رات آتی ہے جس کا ذکر قرآن میں سورہ قدر، سورہ نمبر 97 آیت نمبر 1 سے 5 اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1341 میں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابیوں کو بلایا اور بولا کہ رمضان میں ایک رات آنے والی ہے جو کہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ جس نے اس رات کو پا لیا اس نے تمام خیر کو پا لیا، اور جس نے اس رات کو چھوڑ دیا وہ بد نصیب انسان ہے، اور اللہ تعالی بد نصیب سے ہی یہ رات چھین لیتے ہیں۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے کہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں، مگر 2 لوگوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے باہر آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر 2 شخص کے جھگڑے کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخر عشرہ کی طاق راتوں میں اس کی تلاش کیا کرو۔ طاق رات 21، 23، 25، 27 اور 29 کی ہوتی ہے۔ جو شخص اس میں ثواب کی نیت سے عبادت کرے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جہاں پر ایسے گناہوں کی معافی کا ذکر آئے تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ گناہ صغیرہ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ گناہ کبیرہ تو بنا توبہ کے معاف ہوتا ہی نہیں۔ اس رات کی پہچان من جملہ علامتوں کے یہ ہے کہ یہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی۔ نور کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، جیسے کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ جل شانہ نے اس دن کے آفتاب کو طلوع کے وقت شیاطین کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، جس کا اردو ترجمہ ہے کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے بھی معاف فرما دے۔ جس رات شب قدر ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اتریں۔ ان کے ہاتھ میں ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے، اسے وہ کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے وہ 2 بازو کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں اور انہیں مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات میں کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اسے سلام کریں اور اس سے مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت، اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، ان کی ضرورتوں کا اور حاجتوں کا کیا معاملہ فرمایا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی ہے اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ رضی اللہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد ہوا کہ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرے وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو، مطلب رشتے ناطے توڑنے والا ہو، اور چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے، جس کا نام لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات سے لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں اور وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور بلند آواز کے ساتھ، جسے جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے، پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو، جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف کرنے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کہ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پوری ایمانداری سے کر چکا ہو؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس مزدور کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ تو حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں ان کو رمضان کے روزہ اور تراویح کے بدلے اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ امید ہے آپ لوگوں کو شب قدر کے بارے میں جو میں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھانا چاہا ہوگا، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب مجھے اجازت دیجیے، مجھے کہیں اور بھی جانا ہے۔ ارے نہیں مولوی صاحب، آج آپ یہیں رکیں، ہمارے ساتھ ہی افطار کریں، ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ نہیں، آج نہیں، پھر انشاءاللہ کسی اور دن، کیونکہ جیسا میں نے بتایا کہ آج مجھے کہیں اور بھی جانا ہے۔ ٹھیک ہے،
اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز ہمیں لائک شیئر سبسکرائب کریں۔ ہم پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔